جی السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ سے بندہ دور ہوتا ہے نا تو اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ ذریۃ البغایا والا اتنا فراڈ ہے کہ یہ عربی عبارت ہے آئینہ کمالات اسلام کی، اور لکھا ہے کہ لوگ میری کتابوں سے محبت کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ ذریۃ البغایا سوائے ذریۃ البغایا کے اللہ زینہ ختم اللہ اللہ قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں پہ جو معنی مرزا صاحب نے خود بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔ شیخ صاحب آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے، صرف ایک بندے سے ذاتی اختلاف کی وجہ سے آپ نے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے، آپ نے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا ہے، یعنی 50 سال تک آپ کو پتہ ہی نہیں لگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا یہ سیاسی فیصلہ ہے۔ 50 سال کی عمر تک بندے کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ میں جس میں فرقے میں ہوں اس کا عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا، آپ پھنس گئے ہیں۔ آپ کہتے تو جماعت احمدیہ وہ کلٹ ہیں، آپ خود ایک کلٹ میں پھنس گئے ہیں کہ جب آپ نے جماعت کو اپنی ذاتی انا کی وجہ سے چھوڑا یا نا انصافی آپ کے ذہن میں تھی اس کی وجہ سے چھوڑا، تو پھر آپ نے ایک دھڑے میں رہنے کے لیے یہ سارا کچھ کر لیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں بھی اختلاف ہے، نا انصافیاں ہر زمانے میں ہوتی ہیں، ساری عدالتوں کے سارے فیصلے صحیح نہیں ہوتے، یا صحیح بھی ہوتے ہیں تو بعض کو صحیح لگتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑ دینا، اپنے عقیدے کو چھوڑ دینا نہایت یہ ایک نیچ حرکت اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر ویسے آپ پڑھ کے کتابیں جماعت کو چھوڑتے وہ علیحدہ بات تھی، آپ نے ایک ذاتی مسئلے کی وجہ سے جماعت کو چھوڑا ہے۔ استغفار کریں، توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ کر لیں، اس جتھے پہ ناز نہ کریں۔ آپ نے 600 ویڈیو بنائی ہیں، ایک فیصد بھی آپ ڈینٹ نہیں ڈال سکے جماعت کو۔ آپ کی ویڈیو سن کے کوئی بندہ احمدیت کو کسی نے نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑے گا انشاءاللہ۔ آپ بڑی غلط سمت پہ چلے گئے ہیں، باز آ جائیں، رک جائیں، یہاں سے واپس آ جائیں، اسی میں آپ کا بھلا اور اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت نصیب کرے۔ افتخار صاحب، میں آپ کی جو میسج تھا، وائس میسج، میں آپ کی اندھی عقیدت کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی عقلی دلیل کے آپ نے اپنی اندھی عقیدت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہم کتنا اپنے مذہبی لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم کہاں تک جاتے ہیں۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اگر آپ غور کرتے آپ نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا کہ جی آئینہ کمالات کے اندر ذریۃ البغایا کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ بندہ خدا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر زبان میں ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اسی طرح عربی زبان کے بھی الفاظ کے بہت سے معنی ہیں، لیکن میرے پہ بہت زیادہ میں آپ کا ممنون ہوں گا، بہت ہی شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھے کہیں سے بھی ذریۃ البغایا کے یہ سمن بکمن والی جو بات ہے نا، یہ چیز جو ہے، یہ دلوں پہ جو مہر لگانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو وہ مجھے بتا دیجئے گا، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا۔ باقی سلسلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی ساری کتابیں جو ہیں بازاری زبان سے بھری پڑی ہیں، اور میں نے اس کے اوپر دیا بھی آپ کہ اگر آپ اس لفظ کو، چلے آپ ایسے کر لیں، اس لفظ کو گوگل میں لکھیں اور ان سے پوچھیں کہ جی اس کا انگلش کیا ہے، تو وہ آپ کو مورن دیں گے، MORON، جو میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ مورن کا پھر ان سے معنی مانگیں گے تو وہ آپ کو اس میں دیں گے بیوقوف۔ ذریۃ البغایا مرزا صاحب کے آئینہ کمالات کو چھوڑیے، ان کی دوسری کتاب نجم الہدا اور دوسری تیسری کو جا کے دیکھیے، مرزا صاحب نے تو اس میں پھر آپ مرزا بشیر الدین محمود، جسے آپ خلیفہ ثانی کہتے ہیں، ان کی چھوٹی تفسیر صغیر میں دیکھ لیجئے کہ بغیہ کا معنی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ مرزا صاحب نے فارسی میں زنان بازاری، فاشا عورت کیا ہوا ہے، بازاری عورت کیا ہوا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود نے بدکار عورت کیا ہوا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تھوڑا مطالعہ تو کریں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں 50 سال تک یہ، لیکن آپ نے پھر وہی ہے، یہاں پہ آپ کی افسوس، میں لفظ جہالت نہیں کہوں گا، یہی کہوں گا کہ آپ نے مرزا صاحب کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ مرزا صاحب تو مجھ سے زیادہ عمر تک اپنے آپ میں ایک ایسی چیز میں رہے ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بھائی میرے، میں انہیرٹ کر رہا تھا پیرنٹ سے، میں تو سیدھی صاف زبان میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے تو اس کے بعد آپ یہ سارا کچھ مطالعہ شروع کیا،
اور میں نے اس کو جب پڑھ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا، میں تو کسی کے پاس نہیں گیا، آپ میرے پہ خام خواہ پہ الزام دیے جا رہے ہیں کہ میں فلاں میں چلا گیا، مولوی کہتے چڑھ گیا، اس کو چھوڑ کے فلاں کو پکڑ دیا۔ کچھ خدا کا خوف کرے، اگر ہے تو بات اگر کرنی ہے تو تھوڑا سا ایشو پہ رہ کے کیا کرے اور دلیل کے ساتھ کریں، تو آپ کی بہت مہربانی ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ کہ اللہ آپ کی جہالت کو، کم علمی کو دور کرے، آپ مطالعہ کریں۔ تھینک جی شیخ صاحب، یہ حضرت امام باقر علیہ السلام خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعوں کے علاوہ تمام لوگ ذریت البغایا ہے، تو ذرا سمجھا دیں، کیا سب لوگوں کو گالی دی گئی ہے؟ سب کو ولد و زنا کہا گیا ہے؟ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو اس حوالے سے؟ حضرت مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ ذریت البغایا آپ نے سعد اللہ لدھیانوی کو کہا ہے یا ابن البغایت، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے سرکش انسان، یعنی آپ ہمارے منہ میں اپنی بات ڈالنا چاہتے ہیں۔ جس جگہ پہ ذریت البغایا کہا گیا ہے اس جگہ کی بات کریں کہ وہاں کیا کہا گیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو حوالہ رکھ دیا ہے کہ یہ مرزا صاحب نے خالی یہ محاورہ استعمال نہیں کیا، امام باقر علیہ السلام نے بھی استعمال کیا ہے، اور یہ میں نے گوگل سے لی ہے، آپ ہی گوگل سے چیک کر سکتے ہیں۔ باقی قرآن میں تو بدترین مخلوق بھی کہا ہے، سور بھی کہا ہے اپنے مخالفین کو۔ سورۃ المائدہ 5 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 61 اور 62 اور 65، یہ 3 آیتیں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن نے لوگوں کو کیا کہا ہے۔ ان باتوں سے نہ کوئی مذہب سچا ہو جاتا ہے نہ جھوٹا ہو جاتا ہے، یہ تو علم لوگوں کی باتیں ہیں، گلی محلے کے لوگوں کی باتیں ہیں، اہل علم ان باتوں میں نہیں پڑھتے، وہ اور باتیں ہوتی ہیں۔ مرزا صاحب کی سچائی جو ہے 5000 انہوں نے کشف دیکھے ہیں، 2000 مرتبہ اللہ نے ان کو غیب کی باتیں بتائی ہیں جو پوری ہوئی ہیں، اور میرے اور آپ کے 2 مریض نہیں بن سکتے تھے، 4 لاکھ مریض تھے ان کی زندگی میں، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ۔ مولوی محمد علی صاحب ایم اے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان لایا، خواجہ کمال الدین بڑا وکیل اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان لایا، پھر سراج الحق نعمانی 5000 مریدوں کا پیر آپ کا مرید بن گیا۔ وہ لوگ پاگل تھے، دیوانے تھے کہ ہمیں آج 100 سال کے بعد پتہ چل گیا ہے کہ وہ بندہ صحیح نہیں تھا، ان کو نہیں پتہ چلا جنہوں نے دیکھ کے جو ایمان لائے تھے۔ فہد صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کے کسی چیز کو پرکھنے کے معیار کچھ اور ہیں، میرے کچھ اور، جبکہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کسی کو بھی پرکھنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں بندے نے ان کو مان لیا، وہ فلاں شخص اس کی اولاد میں تھا، فلاں شخص بڑا مالدار تھا، فلاں شخص بڑا پڑھا لکھا تھا۔ یہ لوگ آپ کا کرائٹیریا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس نے کہا ہے کہ تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ جو میں نے تجھے شعور و علم عطا کیا ہے تو نے فیصلہ کرنا ہے، سمپل اس ہے۔ آپ مطلب مصیبت یہ ہے کہ ارریلیونٹ باتیں کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ہر ایک کو علیہ السلام، مطلب بڑی خوشی سے میری طرف سے آپ کسی مراسی کو بھی علیہ السلام کہہ لیں، جی آپ کا کیا ہے؟ مطلب کوئی بات ہے کرنے کی جو آپ دے رہے ہیں، پھر مرزا صاحب کی سچائی پہ آ رہے ہیں۔ ہمارا بات کہاں سے چلی تھی، وہاں کہاں ہے کہ میں نے مرزا صاحب کی سچائی پہ یہ جو اپنی ہماری پہلی چیٹ ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو؟ بات چلی ہے کہ مرزا صاحب نے ذریت البغایا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا، میں نے کہیں پہ بھی اس کے بارے میں ولد الزنا نہیں کہا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی سب کے لیے جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ آپ تھوڑی سی توجہ دیا کریں، غور کیا کریں۔ یہ مصیبت ہے احمدیوں کے اندر کہ وہ ہمیشہ ارریلیونٹ باتوں پہ دوڑتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اس میں انہوں نے بغیہ کا جو معنی دیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے معنی یوز کیا ہے، اس کے اندر اگر انہوں نے سرکش کیا ہے، بالکل کیا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے اگر برا، جیسے میں نے آپ کو اس میں دیا بھی تھا کہ مرزا صاحب نے زنان بازاری، جب وہ فارسی کا نیچے لکھ رہے ہیں اور ساتھ اردو لکھ رہے ہیں تو وہ استعمال کیے ہیں، آپ ان کو مرزا صاحب کی ہر جگہ پہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ آپ درمیان میں جو مولویوں نے یا دوسرے لوگوں نے جو ان پہ اعتراض کیے ہیں وہ آپ میرے سر پہ تھوپ رہے ہیں، وہ آپ میرے ذمہ لگا رہے ہیں کہ میں بھی وہی سمجھتا ہوں۔ میں نے کہاں کسی کو کوٹ کیا ہے؟ یہ کوٹ آپ لوگ کرتے ہیں، میں تو کبھی دوسرے کو کوٹ ہی نہیں کرتا۔ میں بات اگر مرزا صاحب کی کر رہا ہوں کہ ان کے لفظ ہیں تو ان کے، میں نے اگر یہ کہا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے تفسیر صغیر میں، تو میں نے ان کا دیا کیونکہ آپ کے لیے وہ ایک حجت ہے۔ میرا تو مسئلہ ہی ایسا کوئی نہیں۔ آپ غیر ضروری بحث میں میرے ساتھ الجھ رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ یقین کریں میرے لیے یہ امام شمام کوئی ایسی چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کوئی حجت نہیں ہے میرے لیے۔
میں آپ کو یہ بڑی بات آپ لوگوں کے لیے ہوں گے، بڑی خوشی سے رکھے، آپ کو مبارک، میرے لیے نہیں۔ آپ ریلیونٹ بات کرنی تو مجھے ضرور میسج کیجیے، ادروائز پلیز بڑی مہربانی ہوگی میرا وقت ضائع نہ کریں۔ تھینک یو۔ جی السلام علیکم۔ جی شیخ صاحب دیکھیں، ذریۃ البغایا جس عبارت پر اعتراض کیا جاتا ہے نا، وہ عینہ کمالات اسلام کی عبارت ہے۔ جان بازاراں والی بات ہے، وہ اور لہجے میں بات کی گئی ہے، اس کا کوئی مدعا نہیں ہے۔ مدعا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ذریۃ البغایا کہا گیا ہے، یہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب میں نے اوپر یہ دیا ہے کہ دیکھو، ذریۃ البغایا گالی نہیں ہے، ورنہ حضرت امام باقر اپنے علاوہ تمام لوگوں کو ذریۃ البغایا کہہ رہے ہیں، اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور گوگل سے میں نے آپ کو لے کے دیا ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اگر زن بازاراں کہہ دی ہے تو کہہ دی ہے، کس کو کہا ہے؟ جہاں پہ اعتراض ہے وہ ہے نا کمالات اسلام کی بات پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اور گالی مناسب موقع پر گالی تو دی گئی ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، مشکات کی حدیث ہے۔ حضرت ابوبکر نے ایک شخص کو یہاں تک کہا کہ تو جو ہے وہ اپنا ستر کاٹ کے منہ میں ڈال لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی کھڑے تھے۔ اور ایک اور گالی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، وہ میں یہاں پہ بات نہیں کرتا کہ وہ پھر گستاخی میں شمار ہو جائے گی، لیکن وہ بھی حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ گالی ہے۔ تو ان چیزوں سے نہ کوئی مذہب سچا ہو جاتا ہے، نہ کوئی جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر اس معیار پہ آپ مرزا صاحب کو پرکھیں گے تو آپ کو پھر اسلام سے یاد ہونے پڑیں گے۔ تو افتخار صاحب کو خدا کا خوف کرو یار، اگر آپ کو نہیں بات سمجھ آ رہی، آپ مطلب سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو مجھے ویسے ہی بتا دیں، یا ویسے میرا دماغ خراب ہے جو میں آپ کے ساتھ صرف ہو رہا ہوں۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں لوگ جائیں جہنم میں، بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے، اپنی امی ابا کا جواب نہیں دینا، اپنے بچوں کا نہیں دینا، لوگوں کا نہیں دینا، مرزا صاحب کا جواب نہیں آپ نے دینا۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ اہم بھی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ پھر وہی جی میں نے گوگل سے دیا امام باقر علیہ السلام، تو میں کہہ رہا ہوں میرے نزدیک ایسی کی تیسی میں گئے، باقی سارے لوگ جو مرضی کرتے رہے، میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے، کرائٹیریا نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب مرزا غلام قادیانی صاحب کی، کہ انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا ہے، کہاں کہاں کیا ہے، اور خود اس کا ترجمہ کیا کیا۔ آپ دوسری طرف جا رہے ہیں، بالکل آپ کا پورا حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ کس کانٹیسٹ میں کیا ہے، اس کا وہاں پہ کیا مطلب بنتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ وہ بات ہی نہیں کر رہے، آپ جو اصل چیز ہے اس کو لے ہی نہیں رہے۔ اچھا انہوں نے کر دیا تو وہاں کر دیا، آپ اس پہ بات کریں، آپ پڑھیں اس کو جا کے دیکھیں۔ آپ میرے سامنے یہ جی گوگل سے دے دیا، گوگل ٹو ہیل ود گوگل، آپ نے حدیثیں میرے سامنے رکھ دی۔ دس از دا پرابلم کہ نہ آپ لوگوں کے پاس کسی قسم کی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی عزت ہے، کوئی بات ہے۔ آپ جس مرضی اٹھا کے فلاں نے ایک بات کر دی، مرزا صاحب ان حدیثوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں گھر میں لکھوا کے رکھتے ہیں ان حدیثوں کو؟ اگر آپ نے کوٹ کرنا ہے، آپ کے نزدیک یہ حجت ہیں، یہ صحیح آپ کوٹ کر رہے ہیں، اپنے حق میں دے رہے ہیں، تو گھر میں لکھوا کے رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ کر سکتے ہیں آپ یہ کام؟ کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے ایسی باتیں یہ مثالیں نہ دیا کریں کہ یہ کیا وہ کیا، اپنے آپ کو ریفائن کریں، فلٹر کریں کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ رسول اللہ کے طرف منسوب کر کے گالیاں اور یہ اور وہ لگائی ہوئی ہیں، اور آپ اسے لیے پھر رہے ہیں۔ میں تو پاؤں کی جوتی پہ بھی رکھتا ان چیزوں کو۔ آپ کچھ ہوش کریں، کچھ عقل کی بات کریں۔ اگر یہ گفتگو کرنی تو میں نے پہلے ہی ہاتھ جوڑے ہیں، بھائی مجھے معاف کیجیے۔ میں بات کرتا ہوں اسی چیز کے وہاں ریلیونسی کے حوالے سے، ٹو دی پوائنٹ۔ میرے نزدیک دنیا کیا کرتی ہے، جہنم میں جائے دنیا، آئی ڈونٹ کیئر۔ پہلے تو نا اپنا یہ گھمنڈ جو ہے نا کہ میں بہت عقل مند ہوں، اس کو نکالیں دماغ سے۔ 1.5 ارب مسلمان ہے، ایک بندے کو فزکس کا نوبل پرائز ملا ہے، وہ احمدی ہے۔ آپ بار بار کہتے ہیں جی احمدیوں کو بات ہی نہیں سمجھ آتی۔ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے جو ذہینوں نے کی ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی اور آپ کو سمجھ آتی ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ معین حوالہ رکھتے اور پھر اس پہ اعتراض کرتے، پھر ہم آپ کو حدیث اور قرآن سے بتاتے کہ یہ دیکھو یہ اس سے زیادہ سخت الفاظ ہے، پھر میرے سامنے آپ جوتی کی نوک پہ رکھتے، تو پھر میں کہتا کہ بھئی کیسے رکھتے ہو آپ، یہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ معین یہاں پہ بات کریں کہ کس لفظ پہ آپ کو اعتراض ہے، کیوں اعتراض ہے؟ کیا خنزیر اور سور نہیں کہا قرآن پاک نے لوگوں کو؟ نہیں کہا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 65 پڑھ لیں اگر آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تو۔ اگلے بندے کو زیر کرنے کے لیے اور اپنی نفسیاتی برتری ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت ذہین ہوں، بہت عقل مند ہوں، اگلا بندہ بیوقوف ہے۔ آپ کو تو بنیادی اصول کا پتہ نہیں ہے۔ جب بھی بات کرو برابری کی سطح پہ بات کرو، اگلے بندے کو گرل کرنے کی کوشش مت کرو، جعلی عکس مت ڈالو۔ جعلی عکس آپ کا ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
آپ نے 6 سال جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے, ککھ بھی نہیں بنا اس کا, آپ کی بیکار گئی ہے محنت ساری. یہ خدا کی سچی جماعت ہے. اگر یہ جماعت احمدیہ سچی نہیں ہے تو پھر اور کون سے 72 فرقوں میں سے سچا مذہب ہے جی؟ باقیوں کی حالت آپ نے پاکستان میں دیکھ لی ہے, انصاف کے لحاظ سے 130ویں نمبر پر ہے. یہ آپ کی حالت ہے, آپ ان میں شمار ہوتے ہیں نا, تو پھر ہم آپ کو یہ تانا تو دیں گے نا. سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے. کوئی دنیا میں ملک ہے ایسا جس فرقے پہ آپ ناز کرتے ہیں جی ہم بڑے ذہین ہیں, ہمیں بڑی سمجھ آتی ہے, ہم جو کو سمجھ نہیں آتی؟ آپ کو تو سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں سمجھ آتے.